جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دور رہتا ہے اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ جو چیزیں سننے میں آئیں ان سب کی لالچ نہ کرو، یہ بہت بڑی حماقت و بیوقوفی ہے، اور جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں ان کی خواہش نہ کرو، اس قسم کے خیال سراسر نقصان دہ ہیں۔ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم اپنے ماں باپ سے مسکرا کر بات کرو۔ جس شخص میں حسن خلق موجود ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور دشمن کم۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں ہے تو یہ بیداری ہمارے کسی کام کی نہیں، یہ بس ایک قید خانہ ہے۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اچھائیاں اور نیکیاں دوسروں میں دیکھے اور دوسروں کو دینے کا موقع دے۔ دوستوں اور مہمانوں پر اخراجات کا حساب اللہ نہیں لیتا، لیکن جو اپنے ماں باپ پر خرچ کیا جائے اس کا حساب ہوگا۔ قبروں کی زیارت کرنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ عبرت حاصل کرنا بہت اچھا ہے۔ عبرت سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے بھی قبر میں جانا ہے۔ وہ بیماری جس سے لوگوں کو دور رہنا چاہیے اور دور بھاگنا چاہیے وہ عیش و عشرت ہے۔ اللہ کریم کی فرمانبرداری کے بغیر اللہ کی رحمت کا جو امیدوار ہوتا ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ جو انسان خدا سے حیا کرتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے حیا کرتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو نہ سیکھنے سے آتی ہے اور نہ کسی کو بتانے سے آتی ہے۔ حق پر چلنے والے کا پاؤں شیطان کی چھاتی پر ہوتا ہے اور وہ بندہ شیطان کو رونتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور شیطان زمین میں دھنس کر رہ جاتا ہے۔ سخی انسان لوگوں کے گھر کھانا کھا لیتا ہے تاکہ لوگ اس کے گھر کھانا کھائیں۔ بخیل دوسروں کے گھر میں کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں دوسرے اس کے گھر کھانا کھانے نہ آ جائیں۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں ہوتا ہے اس دن غرور مت کرنا، ایک دن تمہارے مخالف ہوتا ہے اس دن صبر کرنا۔ صبر ایمان کی بنیاد، سخاوت انسان کی زینت، سچائی حق کی زبان، نرمی کامیابی کی کنجی اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ خدا کا دین 3 چیزوں پر مبنی ہے: حق، عدل اور صدق۔ حق اعضاء پر ہے، عدل دل پر اور صدق عقل پر۔ جب جاہلوں کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے تو سمجھدار اور عاقل لوگ خوف سے اپنے سر کو چادر میں چھپا لیتے ہیں۔ جب کوئی تمہاری بات سننے والا نہ ہو تو بہتر ہے تم اپنی زبان کو تالا لگا لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ 3 لوگوں پر سلام کرنا واجب نہیں، ایک تو وہ جنازے کے ساتھ جا رہا ہو، دوسرا وہ جو نماز جمعہ کے لیے تیزی سے جا رہا ہو، اور تیسرا وہ جو حمام میں ہو۔